کہ حقیقت میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز کا فائدہ بھی بتایا گیا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور حقیقت وہی ہے جو حکیم و خبیر ذات نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ جب شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے ثمرات اور نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں، پھر وہ نمازی اور معاصی کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 صفات پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اخلاص ہے، دوسری چیز خشیت ہے، اور تیسری چیز ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کا ذکر قرآن ہے، وہ اسے نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور منکرات سے منع بھی کرتا ہے۔ جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے کوئی صفت بھی نہ پائی جائے تو وہ حقیقت میں نماز ہی نہیں۔ تو کوئی حرج نہیں کہ اگر ہم کچھ دیر کے لیے رک کر اپنی نمازوں کا ہم جائزہ لیں، اور اس جائزے سے ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں، اور مسجد نمازیوں سے بھری ہونے کے باوجود گھروں اور بازاروں میں گناہ کیوں عام ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بے پردگی، بد نظری اور فحاشی، ان تمام گناہوں میں ملوث ہیں۔ اگرچہ ہم نمازی ہیں، ان کی گھر، بازار، دکان کی زندگی دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نمازی ہیں۔ تو اصل میں وہ نماز اور اس کے اثرات کو مسجد تک محدود رکھتے ہیں۔ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ مسجد تک محدود ہے دین، اور اپنی انفرادی، معاشرتی، اجتماعی، تجارتی اور سیاسی اور اخلاقی زندگی کو نماز سے بالکل دور رکھتے ہیں۔ تو حقیقت جو نماز کی ہے، اگر اس پر محنت کی جائے تو زندگی کے تمام شعبوں کا دین زندہ ہوگا اس نماز کی وجہ سے۔ تو اس لیے نماز سیکھنے کے لیے نماز کی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جو ہے بزرگوں کی صحبت میں وقت گزارا جاتا ہے، علماء کی صحبت میں رہ کے نماز سیکھی جاتی ہے، اور اسی سلسلے میں جماعت کے اندر وقت لگواتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اعمال کو سیکھیں، نماز کو سیکھیں، اللہ سے مانگنا ہم سیکھیں کہ کیسے ہماری نماز جاندار ہوگی، ایسی نماز بن جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں پوری سورت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، تو ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس اور شیطان اور دین کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی سعادت کی راہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الروم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورۃ الروم مکی سورت ہے، اور اس میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ اس کی پیشین گوئیاں بھی ہیں۔ قرآن کریم نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہیں جو بعد میں جا کے بالکل حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ تو ایک پیشین گوئی کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا گیا ہے۔ یہ پیشین گوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی۔ اس پیشین گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی غیر معمولی اور غیر عادی واقعہ تھا، کیونکہ جس وقت قرآن نے یہ خبر دی اس وقت ایرانی جو تھے یہ رومیوں پر غالب تھے، اور اس وقت رومی سلطنت جو تھی وہ بالکل جو کمزور ہو چکی تھی، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات بھی ان کے خراب ہو چکے تھے رومیوں کے، اور پورے یورپ میں غدر مچا ہوا تھا۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل جو تھا وہ ذلت اور پسپائی کا شکار تھا، اور ایرانی جو کہ مشرک تھے وہ آگ کے پجاری تھے، تو مکہ کے جو مشرکین تھے وہ ان کا ساتھ دیتے تھے، مشرکین کا ساتھ دیتے تھے، اور جب ان مشرکین کو ایرانیوں کو جب فتح حاصل ہوتی تھی تو مکہ کے مشرکین بھی خوش ہوتے تھے، اور رومی جو ہے وہ اہل کتاب تھے، اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، عیسائی تھے،
تو جو مسلمان تھے مدینہ کے مسلمان یا مکہ کے مسلمان، وہ ایرانیوں کی فتوحات سے خوش ہوتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی تو مشرکین مکہ جو ہے وہ مذاق اڑانے لگے اور ہنسی مسلمانوں کی اڑانے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایرانی جو ہے مغلوب ہو جائے، ایرانی تو غالب ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر بضع سنین کا لفظ آیا ہے کہ 9 سال بعد جو ہے ایرانی مغلوب ہو جائیں گے اور رومی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ سورہ روم اس مارکہ کی حقیقت بھی بتاتی ہے جو حزب الرحمن اور حزب الشیطان کے اندر دنیا کے اندر چالو ہے۔ قدیم زمانے سے یہ ایک مارکہ ہے، ایک جنگ ہے اللہ کے نیک بندوں کے درمیان اور شیطان کے درمیان، کفر اور ایمان اور حق اور باطل کی یہ جنگ ہے۔ جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ جنگ جاری رہے گی، اور فیصلہ جو ہے قیامت کے دن ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں کا ذکر سورہ مبارکہ کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو الگ الگ 2 فرقے ہو جائیں گے۔ ایک اہل جنت کی جماعت ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے، اور دوسری جماعت جو ہے وہ اہل دوزخ کی ہوگی، کافروں کی ہوگی جن کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنے وجود اور عظمت اور جلال کے بہت سارے دلائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ اور مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ زندہ اور مردہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ انسان کا نطفہ جو ہے یہ مردہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ زندہ انسان پیدا کرتا ہے۔ انڈا جو ہے وہ مردہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کرتا ہے، اور بیج جو ہے وہ مردہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے جاندار زندہ درخت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عظمت شان اور قدرت کی نشانی ہے۔ اس نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا۔ انسان سے مراد یا تو آدم علیہ السلام ہے جو براہ راست مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پتلے کو بنایا، یا پھر ہر انسان اس سے مراد ہے، کیونکہ ہر انسان کی غذا جسمانی ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی یہ بیان کی کہ میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایک دوسرے کا کوئی تعارف نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان کا جسم ایک ایسی مشین ہے کہ مسلسل اگر انسان مصروف رہے اور اس کو سکون نہ ملے تو انسان کی یہ مشین خراب ہو جاتی ہے۔ آسمان پر بجلی چمکتی ہے جس سے انسان کے دل میں کبھی خوف پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی امید بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس امید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر زمانہ میں اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ وہ حق کو باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اگر کہیں اہل حق مغلوب ہو، اہل حق جو اللہ کو ماننے والے اہل حق ہیں وہ مغلوب ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، تو اہل حق کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے باطل کے طور طریقے اپنا لیے ہیں اور باطل پرستوں نے حق کے کچھ اصول اختیار کر لیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باطل کو غلبہ عطا کر دیا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ سب کو غور کرنا چاہیے۔ سورہ روم کے بعد سورہ لقمان آتی ہے۔ سورہ لقمان جو ہے یہ مکی ہے، اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا، حالانکہ ان آسمانوں میں روشن ستارے بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں، سیارے اور کہکشائیں بھی ہیں۔ فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ یہ جو زمین جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی حیثیت اس ساری کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر ہے۔ دوسری دلیل وہ پہاڑ ہیں جنہیں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے گاڑ دیا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی، ہر وقت اس کے اوپر زلزلے آتے۔ تیسری دلیل اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے مختلف قسم کے مویشی ہیں، جانور ہیں، حیوانات ہیں اور حشرات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ ان کے علاوہ فضاؤں اور سمندر میں رہنے والے ہزاروں قسم کے جاندار ہیں
جن کی شکلیں، ان کی رنگتیں، ان کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی ہیں۔ چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ دیا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، جس کے ذریعے ہر قسم کی نفیس چیزیں اگاتا ہے۔ آسمان سے بارش کا برسنا یہ تکوینی عجائب میں سے ایک بہت بڑا عجوبہ ہے اور دلائل قدرت میں سے ایک بڑی دلیل ہے، مگر انسان اس پر غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ وہ پانی جسے سمندر، دریا اور نہریں بھری ہوئی ہیں، یہ سب آسمان سے برستا ہے، اور پھر اس پانی سے جو پھل، پھول، غلے اور جڑی بوٹیاں اور درخت اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے انسان تھک جائے گا، اس کے صفحات ختم ہو جائیں گے، ہزاروں لاکھوں صفحات اس پر لکھے جا سکتے ہیں۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ذکر کی ہیں۔ لقمان علیہ السلام نبی تو نہیں تھے، ولی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی عطا کی تھی، اور ان کے اقوال عبرت اور نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کی ہیں، اور یہ وصیتیں جو ہیں یہ بڑی قیمتی اور جامع ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ اے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کے انجام جو ہے وہ تباہ کن ہے۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ دوسری وصیت آخرت کے بارے میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور کیسی پوشیدہ جگہ پر چھپ کر کیا جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا، وہ گناہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ تیسری وصیت اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کی کئی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ نماز کو کامل طریقے سے ادا کرو، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دو اور ہر شر سے منع کرو، اور مصائب پر، بلاؤں پر صبر کرو۔ چوتھی وصیت میں اپنے بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع فرماتے ہیں کہ تکبر نہ کرو، جتنا کچھ آپ کے پاس ہے اب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان پر اتراؤ نہیں، فخر نہ کرو۔ پانچویں وصیت میں اپنے بیٹے کو اخلاق کریمانہ کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، یعنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اور بولتے وقت آواز جو ہے وہ نیچی رکھے گا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اور سورت کے آخر میں 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی، کتنی بارش ہوگی، اور ماں کے پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، اور انسان کل کیا کرے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور موت کب آئے گی اور کس جگہ پر آئے گی، یہ کسی انسان کے علم میں نہیں ہے۔ تو ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور ان 5 مغیبات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی چابیاں قرار دیا۔ آج انسان سوچتا ہے کہ کچھ چیزیں تو انسان معلوم کر لیتا ہے، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے بچے کی ماں کے پیٹ میں کس حالت کے اندر ہے۔ اسی طرح جو بارش کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو یہاں قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے وہ بغیر آلات کے معلوم کرنا ہے۔ یہ جو لوگ معلوم کرتے ہیں یہ تو آلے استعمال کرتے ہیں، بغیر آلے کے تو کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو وہ بغیر سبب کے اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ سوالات جو ہیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے۔ سورۃ السجدہ مکی ہے، اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت بیان کی گئی ہے، اور پھر یہ سورت جو ہے مجرموں اور مومنوں کا حال بتلاتی ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس کر دیا جاتا اور ہم نیک اعمال کرتے۔ اور پھر نیک ایمان والوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا وہ سامان تیار کر کے رکھا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں، اور یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب آتی ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔
اس سورہ میں 3 موضوعات بیان کیے گئے، اجتماعی آداب، تشریعی احکام اور بعض غزوات کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور ان دونوں غزوات میں منافقین کی حالت اور کردار بیان کیا گیا ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں اپنے نبی کے واسطے سے نبی کی امت کو 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں فلاح اور سعادت کے عناصر ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کافروں اور منافقوں کی آراء جو ہیں اس کا اتباع نہ کریں، ان کی باتوں پر نہ چلیں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہی اللہ کی جو وہی اللہ کی کتاب اس کی اتباع کریں، اس کے احکامات پر چلیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔ یہاں یہ نقطہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پکارا ہے تو لقب کے ساتھ پکارا ہے، نام لے کے نہیں پکارا۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی کہہ کے خطاب کیا ہے، اور جبکہ دوسرے جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نام لے کے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن ہمارے نبی کو پورے قرآن میں کہیں بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا گیا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر غزوہ احزاب کے کچھ احوال بیان کیے گئے ہیں۔ غزوہ احزاب جو ہے یہ ہجرت کے 5ویں سال میں ہوا ہے، اور مشرکین مکہ نے بہت سارے قبائل کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیا، اور 10,000 سے لے کے تقریباً 15,000 تک کا لشکر جو ہے وہ تیار کر کے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے شمال مغرب کی جانب جو ہے وہ خندق کھودی گئی، اس طرف سے جو ہے وہ دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ باقی تینوں اطراف سے چونکہ مدینہ میں پہاڑ ہیں، ان پہاڑی راستوں سے دشمن آ نہیں سکتے تھے، تو شمال مغرب کی جانب سے جو ہے وہ خندق کھودی گئی۔ اس غزوہ میں یہود جو مسلمانوں کے ساتھ ان کی صلح ہوئی تھی، اور وہ دشمن کے خلاف اس صلح کے اندر یہ طے تھا کہ اگر دشمن آگے کوئی حملہ کرے گا تو مل کے مقابلہ کریں گے اور دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن ان یہودیوں نے، جو بنی نذیر اور بنو قریظہ کے یہودی تھے، انہوں نے کھلم کھلا اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ تقریباً 1 مہینہ تک یہ جو لشکر ہے انہوں نے محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اس وقت تک جو ہے انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، اور انہوں نے مشرکین کے اندر یہ گھسے ہوئے تھے۔ ان کی محنت سے، ان کی کوئی سے ان مشرکین کے جو قبائل اکٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان پھوٹ ڈالی گئی، اور وہ الگ الگ ہو گئے۔ 3 قسم کے وہ لوگ تھے، یہود، قریشی اور غطفانی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر طوفان آیا، آندھی آئی، جس کی وجہ سے ان کے جانور بھاگنے لگے، اور ان کے راشن بھی ختم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے۔ اور حج کا سیزن تھا، حج کے ایام شروع ہو رہے تھے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے مکہ جو ہے وہ واپسی کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو جب وہ مشرکین مکہ جو ہے اور تمام قبائل وہاں مدینہ سے چلے گئے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ بنو قریظہ وہ یہودی تھے جنہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا، اور انہیں ان کی آج شکنی کی عبرتناک سزا دی گئی۔ ان کے جو جنگجو تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور باقی جو لوگ بچ گئے تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، مدینہ سے نکال کے خیبر کی طرف وہ لوگ چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ان دونوں غزوات کا حال اور منزل بیان فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ ان قریب انہیں اللہ تعالیٰ بہت ساری فتوحات عطا کریں گے۔ جیسے یہ فتح اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے غزوہ احزاب میں، تو اسی طرح اور بہت ساری فتوحات اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا پر غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو یہ وعدہ انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور حالات جیسے بھی ہوں، بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، غلبہ اسلام نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بھی پیدا فرما دیتے ہیں جو دین کو لے کر چلنے والے ہوتے ہیں، اور ان کو پاکیزہ صفات بھی عطا کرتے ہیں کہ جن صفات کے حامل لوگ جو ہے وہ پوری دنیا پر غالب ہوتے ہیں، فاتح عالم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اور پوری دنیا کے اندر اس کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب ہو۔